اور اس کا پہلے بھی بتایا جاتا رہا، اس کے شروع کی چند آیات، کم از کم 10 آیات اور آخری کی 10 آیات جو پڑھ لے، قیامت کے ہول سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو پورا پڑھ لے، قیامت کے دن اس کے پیر سے لے کر آسمان تک ایک نور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں نور ہوگا وہاں نار نہیں ہوگی، یہ بالکل محقق بات ہے۔ لہذا عمل تھوڑا سا ہے، پورے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنا ہے، 12 منٹ لگتے ہیں صحیح پڑھنے میں۔ حفاظ لوگ تو 6-8 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ جو ناظرہ خواہ ہیں، جو کم پڑھتے ہیں قرآن، جتنا کم پڑھیں گے اتنا زیادہ وقت لگے گا، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا قرآن آسان ہو جائے گا۔ حفاظ کیونکہ زیادہ پڑھتے ہیں، روزانہ کئی پارے پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے سورہ بقرہ بھی آدھے گھنٹے کے اندر پورا ہو جاتا ہے، 2.5 پارے۔ اور اگر جو لوگ نہیں پڑھتے ان کو اتنی مشقت ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو بہت مشکل کام ہے، کیونکہ پڑھتے نہیں۔ جس راستے پہ آدمی نہیں چلتا وہ راستہ مشقت والا لگتا ہے، تو اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام روزانہ۔ پچھلے دنوں ایک صاحب آ رہے تھے اور کبھی آتے ہیں، بس لوگ چاہتے ہیں نمازی ہو گئے بس کافی ہے۔ میں نے کہا تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھیں، کہ ہمیں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طبقے میں بہت سے لوگ اس علاقے میں، ایسے علاقوں میں، غریب علاقوں میں بہت سارے لوگ غیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی محرومی قرآن تک نہیں پڑھا ہوا انہوں نے۔ اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے میں سمجھتا۔ تو کیا علاج ہے اس کا؟ بس یہی جواب دے دیں گے محشر میں کھڑے ہو کے کہ ہم نے نہیں پڑھا تھا، ہمارے والدین نے نہیں پڑھایا تھا۔ یہ تو کافی نہیں ہے۔ علاج ہے، کسی بھی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، جیسے تیسے ٹوٹا پھوٹا پڑھیں، لیکن پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، کوشش کرے، اندر سے ارادہ چاہیے، اور پھر اوپر سے محنت، پورا عزم، پورا حوصلہ چاہیے۔ اگر یہ آدمی کر لے تو بڑے بڑے کام آدمی کر سکتا ہے۔ قرآن شریف کا پڑھنا کون سا اتنا مشکل کام؟ نورانی قاعدہ سے شروع کرائیں گے، تھوڑی کہیں قرآن پڑھ کے سناؤ ہمیں، الف با تا سا، پھر الف مد آ، پھر اس طرح آہستہ آہستہ کر کے پورا نورانی قاعدہ ہو سکتا ہے 2-4 مہینہ اس میں لگ جائے، اس کے بعد پورا قرآن ہے۔ تو یہ جواب کافی نہیں کہ ہم نے پڑھا ہوا نہیں تھا، اس بات کو آگے پہنچائیں میرے بھائی۔ بہت سے بازاروں میں ایسے لوگ ہیں، اس وجہ سے بیچارے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کو التحیات درود شریف تک یاد نہیں ہے۔ یہ 100 آدمی اگر 500 آدمی اگر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اکثروں کو اس میں سے 250 سے زیادہ کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی، بس کھڑے ہیں امام کے پیچھے۔ کس قدر محرومی کی بات ہے! کبھی ہم نے سوچا اس بات کو کہ ایک کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی، جہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ آگے آ رہی آیت، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا یہ اعمال نامہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس سے تو آدمی فوراً ہو جاتا ہے، فوراً جو ہے تیار رہتا ہے اور کسی بھی حرکت سے بچتا ہے۔ یہ کیمرے کیا ہیں؟ یہ تو کئی دفعہ خراب ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ نظر لگے ہوتے ہیں، کچھ آ نہیں رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہے ہیں اور اعمال نامہ جو تیار ہے، اس کا انکار کون کر سکتا؟ اس لیے میرے بھائی ایک کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی، یہی چیزیں کام آئیں گی۔ لہذا یہ کہہ کے قرآن کو چھوڑ دینا کہ ہم نے پڑھا ہوا نہیں، وہی 2 4 6 8 10 صورتیں بچپن سے چلا رہے ہیں۔ اگر قرآن صحیح پڑھ لیں گے تو صورتیں بھی اچھی یاد کر سکتے ہیں آپ، بڑی صورتیں، نماز میں دل لگے گا، التحیات کا مزیدار ہو جائے گی، درود شریف پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ لیکن کاش کہ ہم اس طرف کو آئیں۔ تو سورہ کہف ہر جمعے کو کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی اس کو پڑھے، فجر کے بعد سے جمعے سے پہلے تک یہ بہترین وقت۔ لیکن کیونکہ پورے جمعے کی فضیلت منصوص ہے، لہذا جمعہ شروع ہوتا ہے شب جمعہ، یعنی مغرب، جمعرات کی مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے اور جمعے کی مغرب تک رہتا ہے۔ لہذا اگر وسعت دی جائے قول میں تو اس وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جو اچھا وقت جمعے کا معلوم ہوتا ہے، جیسے جمعے کے دن غسل کرنا جو کہا جاتا ہے تو فجر سے پہلے والا غسل نہیں کہلاتا، بلکہ فجر سے لے کے ظہر تک، یعنی جمعے کی نماز تک جو غسل ہوتا ہے یہ غسل کہلاتا ہے جمعے کا۔ اسی پر اگر قیاس کیا جائے تو سورہ کہف کو بھی اسی وقت میں پڑھنا چاہیے، اعلیٰ اور افضل معلوم ہوتا ہے۔
کیونکہ کوئی اگر غسل کسی جنابت کا یا کسی وجہ سے بھی فجر سے پہلے کرتا ہے تو وہ جمعے کا غسل نہیں کہا جائے، اسی لیے جمعے کے دن دو غسل کرنا مستحب ہو جاتا ہے بعض دفعہ، کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو جنابت کا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو بعد میں آدمی کرتا ہے، اس لیے کہ حالانکہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، سنت ہے اس لیے کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کی طبیعت ناساز ہونا ہے یا ٹھنڈا پانی ہے، ڈر لگ رہا ہے، تو سنت ہے، کوئی اگر اس وجہ سے نہیں کرے گا صحت کی خرابی کے ڈر سے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن پتہ ہونا چاہیے، سب مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ لہذا سورہ کہف کو کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی دن میں جمعے کے دن ایک مرتبہ کم از کم پڑھ لے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اب دوسرا آدمی جو کہ دوسرے آدمی کا بھی پورا ہو گیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اس کی ساری فصل تباہ ہو گئی، اس کا باغ تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ ولم یشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اور کوئی جماعت نہیں جو اس کے اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکے، نہ وہ خود اپنا دفاع کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ حکومتیں جو ہیں وہ کوئی حالات تبدیل کرتے ہوئے کسی پارٹی پر بین لگاتے ہوئے ڈرتی ہیں دوسری جگہ خلفشار نہ ہو جائے، انتشار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب عذاب دیتے ہیں ولا یخاف عقباہا، ہمیں اس کے انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کون کیا کر لے گا، کون کیا بگاڑ لے گا۔ ولا یخاف عقباہا ہنالک الولایۃ للہ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ساری ولایت، حکیم شکیل صاحب آنکھ کھولیے جزاک اللہ، ساری ولایت، ساری حکومت، ساری طاقت صرف اللہ کے پاس۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کل تک ہرا بھرا باغ تھا، آج چٹیل میدان ہے۔ کس نے کیا؟ جس نے ہرا بھرا بنایا تھا وہ چٹیل میدان بھی کر سکتا ہے۔ جس نے آنکھیں دی ہیں وہ موبائل کی گندگی اور رہوست کی وجہ سے خدا نخواستہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، وہ آنکھوں کی روشنی لے بھی سکتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں مدر صاحب کے پاس، حضرت والا کی حیات کی بات ہے، ایک آدمی ایک صاحب کا ہاتھ پکڑ کے لائے، بالکل جوان باشرہ اور آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کہا وہ کہیں اپنے آفس میں اپنے فیکٹری میں کام کر رہے تھے، اتنا زوردار شوق لگا بجلی کا کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں، بالکل اچانک، بالکل صحیح آدمی تھا۔ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ، اللہم احفظنا منہم، مصیبت اور بلاؤں، اسی پر میں کہتا ہوں کہ دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والا عقل مند ہوتا ہے، نہ کہ اپنے اوپر گزارے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اگر شیخ الاسلام نے یہ بات لکھی اصلاحی خطبات میں، اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ لے لے اور پھر ہم روئے یا اللہ ہمیں آنکھیں واپس کر دے، پھر پوچھا جائے تم اس سے بدنگاہی کرو گے، تم کس طرح کہیں گے نہیں یار کبھی بھی نہیں کروں گا، ایک دفعہ آپ دے دیجیے، ایک دفعہ واپس، کبھی بھی ہم اس سے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے، ذرا ایسے چلیں گے کہ نظر شعاع بصریہ بھی نہ پڑے۔ لیکن آج ہم ایسے آزاد ہیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، کم از کم آدمی اس پر استغفار پڑھے اور نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کرے۔ تو یہ ہے ہنالک الولایۃ، یہاں سے پتہ چلتا ہے ساری ولایت، ساری حکومت، سلطنت کا مطلب زور اور قوت، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ خیر ثواب و خیر عقبہ، اسی کے پاس بہترین بدلہ ہے اور بہترین انجام بھی اسی کے پاس ہے جو اس کو راضی کر کے جائے گا۔ بہترین انجام ہے جو یہاں رب چاہی کرے گا چند دن، اور وہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ من چاہی حیات عطا فرمائے، جو چاہے گا۔ ما تشتہی، پوچھ لیجئے اس کا ترجمہ کسی بھی عالم سے، ما تشتہی انفسکم، اشتہا پہلے کے لوگ کہتے تھے، ہمارے حضرت والا بھی کہتے تھے، اب لوگ جانتے ہی نہیں اشتہا شہوت کیا ہے، بس شہوت اسی کو سمجھتے ہیں۔ اشتہا کہتے ہیں خواہش کو، ما تشتہی انفس، جو تمہاری خواہش پیدا ہوگی وہ تمہیں ملے گا۔ ما تشتہی انفس ولکم فیہا ما تدعون، جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اب کوئی کہ آدمی آل فال چیزیں مانگے گا تو آل فال وہاں، کیونکہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، آل فال خیال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے کسی خان صاحب نے پوچھا نسوار ملے گا جنت میں، تو مولانا نے فرمایا بےہودہ خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، بےہودہ خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ وہ آدمی کہے ایسا نشہ ویسا، شراب ہے لیکن شرابن طہورہ ہے،
شراب ضرور ہے، شرابن طہورا ہے، ایسی شراب جو اور معرفت اللہ میں اضافہ کر دے۔ اللہ والے بھی پیتے ہیں، ہمارے شیخ فرماتے تھے میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، آسمانوں سے میں اترتی ہے۔ ریاض خیر آبادی نے کہا تھا، ریاض خیر آبادی بڑا شاعر اور اللہ والا تھا، تہجد گزار تھا، ان کے شعروں میں شراب کا ذکر تلمی اور استعارے کے لیے ہوتا ہے، عربی شاعری اس سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ لایا تو اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تو لا، اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تو لا، طاقِ حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا۔ وہ معرفت کی شراب، وہ معرفت کی طاقِ حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا۔ اس وقت کا رئیس تھا، اس نے 1000 اشرفیاں دی تھی۔ حضرت والا یہ فرماتے تھے آج ایسے فتو فقیر اور بدذوق ہے، اچھے شعروں پہ کوئی ڈھیلا نہیں کرتا، اس نے 1000 اشرفیاں دی تھی جس سے اس زمانے میں مکان آ جاتا تھا، مکان آ جاتا۔ اتنا کوئی 1 کروڑ روپیہ دے دے، چلو بھی سرجانی میں تو مکان مل ہی جائے گا 1 کروڑ کا، لہذا اتنا اعلیٰ شعر اس نے کہا۔ تو یہ شراب کون سی ہے؟ یہ والی نہیں ہے جو پی کے مدہوش کر دیتی ہے۔ اب سنیے اس پر بھی ایک قطعہ مزیدار ہے۔ سردی میں شاعر نے، کسی نے پی لیا، شعرا ایسے لوگ بہت پیتے ہیں، اور یہ ناجائز ہے، شر آب ہے، یہ برا پانی ہے۔ حالانکہ شراب کا مطلب تو پینے والی چیز، لیکن شر اور آب کو الگ کرے تو برا پانی ہے، برا پانی، گندا پانی شراب۔ تو شاعر کہتا ہے پی کے مدہوش پڑا تھا کوئی میخار جو کل، جب چلی سرد ہوائیں تو وہ تھوڑا سا ہلا۔ اس کو تھوڑا سا سرد ہواؤں سے ذرا سا ہوش آنے لگا، جب چلی سرد ہوائیں تو وہ تھوڑا سا ہلا۔ منہ کھلا تھا، ایسے سویا آدمی بے خبر منہ کھلا، ایک کتے نے جو پیشاب کیا تو بولا ساقیہ اور پلا اور پلا اور پلا۔ گرم پیشاب گیا نا منہ میں، ساقیات۔ یہ حالت ہوتی ہے شرابیوں کی۔ کئی جگہ دیکھا جاتا ہے پڑے ہوئے ہیں، مست پڑے ہیں، اور بیوی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی شراب ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں یہ مخرج من الارض ہے، جس کی وجہ سے مدہوشی ہوتی ہے، اور آسمان کی منزل من السما ہے، جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو وہ پلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو وہ پلاتے ہیں جس سے وہ مست رہتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں صحابہ کہتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کرتی گھائل نہ اگر شافع محشر کی نظر، بندے نے جگہ کرتی گھائل نہ اگر شافع محشر کی نظر، پیش اصحاب نہ یوں نوش اصحاب نہ یوں جام شہادت کرتے۔ نبی علیہ السلام کی نگاہوں کا فیض تھا کہ ان کو اپنی ہستی سامنے سے ہٹ گئی تھی، اور اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ ساقی کوثر کی نظروں کا فیض تھا دنیا میں، آخرت میں بھی آپ پلائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے حوض کوثر پر سب سے زیادہ لوگ ہوں گے، اور جو حوض کوثر پر میرے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، جنت میں تفریحاً پانی پیے گا، پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع دست مبارک سے ہمیں بھی کوثر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة